الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں جمعۃ المبارک نصیب کیا اور مسجد میں مجھے اور آپ کو آنا نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر میری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول اور منظور فرما لے۔ گزشتہ جمعے بات چلی تھی کہ اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی سیلاب کی صورت میں اللہ کی پکڑ ہے، کبھی پڑوس ممالک کے اندر زلزلوں کی شکل کے اندر کبھی اللہ کی پکڑ ہے۔ تو ان حالات کے اندر کبھی معاشی معاملات ہیں، اس میں ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو پھر وقت گزر جائے اور پھر ہم یہ افسوس کریں کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں فلاں کام کر لیتا۔ ان حالات کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تنہا دار طبقہ وہ تو بالکل اس وقت پس چکا ہے۔ ایک سے ایک آدمی کے پاس بیٹھ جائیں جو تنہا دار ہے، وہ یہی رو رہا ہے کہ بھائی اس تنہا کے اندر اب گزارا نہیں، اب معاشی معاملات اتنے سخت ہو چکے ہیں، اب گزارا نہیں۔ تو میں کل 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی بندوں سے، میں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا جی اس وقت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تو میں تو قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا ان ربی لسمیع الدعاء، ایک ذات ایسی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تنہائی کے اندر پکارو تو وہ ذات سننے والی ہے، مجمع کے اندر پکارو وہ ذات سننے والی ہے، دل کے اندر پکارو وہ ذات سننے والی ہے، ہونٹوں کو ہلا دو وہ ذات سننے والی ہے۔ ہمارے ہونٹ ہلانے کی دیر ہے، قبولیت کے دروازے وہ پہلے ہی ہمارے لیے انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذات پہلے ہی انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، کب میری بندی میری طرف رجوع کرے گی۔ عمر کی کوئی قید نہیں، جوانی میں آ جاؤ تب،
بڑھاپے میں آ جاؤ تب، جس مرضی وقت اللہ کے دربار میں آ جاؤ، وہ دربار ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آنے کے اندر لیٹ ہیں ہم، ان کے نوازنے کے اندر کوئی لیٹ نہیں ہے۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے یار، قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا الرحمن، رحمان جس رب کی صفت ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ رحمان۔ باپ اپنی اولاد سے کتنی شفقت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ سے محبت بڑے الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دے ڈیڈی جان، ابا جان، پاپا جان مجھے فلاں چیز لینی ہے، تو ڈیڈی کا دل کرتا ہے، اس باپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کر دوں۔ جس کی صفت ہی رحمان ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ایسی ذات جس نے انسانوں کو نہیں پوری کائنات کو بنا دیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمین پہ جس کی حکومت، کس کی حکومت ہے جی؟ اللہ کی۔ آسمانوں زمین کو بنانے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی ذات ہے تو پھر مانگنا بھی تو اسی سے ہے نا، پھر مانگنا بھی تو کیا کرنا ہے جی؟ اسی سے مانگنا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کے اندر فرمایا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کیا کہنا میرے بندوں سے؟ ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، کیونکہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے۔ جب اس خالق نے انسان کو پیدا کیا، پتہ تھا بندہ بشر انسان گناہ کر سکتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے اندر فرما دیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اسرفو کا معنی وہ زیادتی کر چکے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کن کے اوپر؟ اپنی جانوں کے اوپر۔ گناہ ہو گیا نا، اپنی جان کے اوپر زیادتی کی نا۔ جب جو بندہ کسی چیز کو گناہ سمجھ دے گا یا کسی کو گناہ کر کر یہ دل کے اندر افسوس ہوگا میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ جب ایک بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں میں نے اپنی جان کے اوپر کتنی بڑی زیادتی کی ہے، جب اس کو اس زیادتی کا پتہ ہی نہیں تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں توبہ، اللہ کی طرف رجوع کا میں نے کہہ رہا ہوں توبہ، پکی اور سچی توبہ کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے جی؟ اس خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سے کیوں توبہ کرتے ہیں جی؟ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ گلیوں کے اندر جو سزائیں لگاتے ہیں، مانگتے ہیں، کبھی ان کی طرف غور کیا یہ کیا کیا آوازیں کہہ رہتے ہیں؟ بھائی جان، اماں جان، بڑے بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ایسے واسطے دے رہے ہوتے ہیں، جی نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی دل کر پڑتا ہے یا اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دے۔ تو کیا اس خالق سے جب ہم مانگیں گے وہ ذات ہمیں نوازے گی نہیں؟ ایک سجدہ کر لو، ایک آنسو بہا دو، 80 سال کے گناہ معاف۔ دلوں کے اندر آپس میں نفرتیں بڑھ جائیں، صدیاں لگ جاتی ہیں، کبھی بہانے ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس بہن کو خیال آ جائے، کبھی اس بھائی کو خیال آ جائے، کبھی اس دوست کو خیال آ جائے،
وہ میری بھائی کی میرے باپ کے ساتھ ناراضگی کو صلح کروا دے، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو پاس بیٹھے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں جی وہ کل گزریا سی انہیں ویکھیا نہیں جی، بتانے کے لیے کل وہ گزرا تھا اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، کہ میرے دوست کو میری بہن کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی تو ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ ابھی تک ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ کبھی سیلاب کی شکل کے اندر ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، کبھی زلزلوں کی شکل کے اوپر ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی آگ لگے پھر ہمیں پتہ چلے کہ یار ابھی تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں، ہم سبب کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے سبب ہیں جی، ہمارے پاس بڑا مال ہے، جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، میں کیوں جی، میرے پاس بڑے سبب ہیں جی، میرے پاس بہت مال ہے، میرا مال میرے کام آ جائے گا۔ بھائی جب اللہ کا حکم آ گیا یہ مال کام نہیں آئے گا، جب اللہ کا حکم آ گیا یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ کام نہیں آئیں گے، یہ کاریں یہ کام نہیں آئیں گی۔ جا کے دیکھو شام ترکی کے اندر، لبنان کے اندر دیکھو ان لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیسی فیسلٹیاں تھیں جو پاکستان کے اندر عام بندے کے پاس بھی نہیں ہوں گی، مرو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ آج تک خبریں آ رہی ہیں کوئی 108 گھنٹے کے بعد مٹی کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی 48 گھنٹے کے بعد مٹی کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، آج ہم نے اپنے مال کی طرف رجوع کیا، آج ہم نے اپنے اچھی گاڑی کی طرف رجوع کیا، آج ہم نے اپنے بنگلے کی طرف رجوع کیا۔ پہلی قوموں کی طرف دیکھو، قوم عاد کی طرف دیکھو، قوم سمود کی طرف دیکھو، اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا اور بتا دیا اے حضرت انسان اگر تو نے میری نافرمانی کی تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ابھی آ جاؤ میری طرف، ابھی آ جاؤ میری طرف رجوع کرو۔ اگر ابھی رجوع نہ کیا تو میرے بھائیوں اللہ کا حکم آنے میں کوئی دیر نہیں۔ کس بات کی طرف ہم پھر سوچ رہے ہیں، کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے مشکل حالات میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عمریں تو ابھی کچھ نہیں، ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہیں، اتنے مشکل حالات کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے جتنے مشکل حالات اس وقت چل رہے ہیں، بہت مشکل ترین حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر اللہ کی طرف آنا نہیں، فوراً آؤ، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی فوراً معافی مانگو۔ اللہ جی ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ جی ہمیں معاف کر دیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ جی ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ جی آپ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارے سوا آپ کا کون ہے؟ آپ تو حاجت روا ہیں، آپ تو مشکل کشا آپ ہیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، اس ذات کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے بندہ مجھ سے بیماری کو دور کرنے والا، کوئی ہے بندہ جو یہ کہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ تو جب بندہ اللہ جل شانہ سے جب یہ معافی مانگے گا، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے جنت کو تیار کیا ہوا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آج ہے اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنے والا معاملہ۔ موسمی حالات دیکھ لیں، 2 ہفتے پیچھے دیکھ لیں، کوٹ پہنے ہوئے چادریں پہنے ہوئے کیسے ہم بیٹھے تھے، آج دیکھ لیں موسم کیسا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں پکھی چلا لیں، اسی چلا لیں، فوراً اللہ کی طرف آ جاؤ، ان حالات کے اندر اللہ کی طرف آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس کے اندر کامیابی ہے۔ مال سے کامیابی نہیں ملے گی، کوٹھی بنگلوں سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ ملے گی۔ رجوع کس طرح؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو ہماری عمر ہی 10 سال ہے، 20 سال ہے، ابھی ہماری عمر تو 25 سال ہے، ابھی میری عمر تو 40 سال ہے،
بھائی کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، چند صبحیں تھیں چند شامیں تھیں، چند بیت گئیں چند باقی تھی، پتہ نہیں جتنی گزر گئی اتنی باقی ہے بھی کہ نہیں۔ روزانہ اعلان ہو رہا ہے فلاں فلاں نہیں رہا، روزانہ کسی نہ کسی جنازے کے اوپر جانا پڑ رہا ہے، فلاں فلاں نہیں رہا۔ تو آج ہم نے اپنی عیاشیوں کے اندر ویسے ہی مگن ہیں، اپنی خوشیوں کے اوپر ویسے ہی مگن ہیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کے اوپر کیا گزر رہا ہے، کیا ہم نے کہا کہ ہم اپنے جتنے فنکشن ہو رہے ہیں ہم ان کو مختصر کر دیں، ان کے اندر جتنے ہم پیسے لگا رہے ہیں یہ پیسے ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھیج دیں؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا؟ کیونکہ برادری کے اندر ہمارا نام نہیں رہے گا نا۔ اگر ایک بھائی نے 20 لاکھ لگا دیا، میں نے 25 لاکھ لگاؤں گا اور میں بتاؤں گا میرے پاس بہت مال ہے، یہ مال کام نہیں آئے گا۔ ارے حضرت انسان تو اپنے کپڑے اتارنے کا بھی محتاج ہوگا اس وقت جب سانس نکل گئی، خود نہا نہیں سکے گا۔ کس چیز کی طرف غرور و تکبر کے اندر بیٹھ گیا ہے حضرت انسان؟ تیرا لباس کوئی اور اتارے گا، تیرا مال کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج تم اس بات کی طرف لگے ہوئے ہو کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، میری گاڑی مجھے بچا لے گی، میرا بنگلہ مجھے بچا لے گا۔ کچھ نہیں بچا سکتا۔ ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ آجو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج وقت ہے، کہیں یہ نہ ہو یہ وقت گزر جائے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، تو پھر ہمیں ایک لمحے کی ہمیں مہلت نہ ملے، پھر ہم پچھتائیں کہ کاش 1 سیکنڈ مہلت ملتی، ہم اللہ سے توبہ کر لیتے۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا نا، وہ غار والے آدمیوں کا واقعہ سنایا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جو نیک اعمال کیے تھے زندگی میں، اپنے رب سے ان کو یاد کر کے دعا کی تھی، اللہ نے ان کی مشکلات کو آسان کیا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے، جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی ذات تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان جس کا نام کفل آتا ہے، ہر رات اس کے پاس ایک نئی سے نئی لڑکی اس کے پاس ہے۔ ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی، 60 دینار اس نے دیے، وہ پاکستانی لاکھ روپیہ بنتا۔ جب اس نے دیے، لڑکی کے پاس گیا، وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا، میں نے آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ اس نے کہا، اس کے الفاظ جو تھے تریخی الفاظ تھے، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے حالات نے یہاں تک پہنچا دیا۔ ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے کہا جا یہ مال بھی لے جا، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ تو واپس چلی جا۔ ادھر اس کا جانا تھا، کفل کے پاس کیا پتا تھا کہ میرے پاس کتنا ٹائم باقی ہے۔ اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کی، اور اس کو کیا علم تھا کہ صبح کا سورج وہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ اس کو کیا علم تھا کہ میری زندگی 10 منٹ کی زندگی ہے، اس کے بعد میری زندگی 1 گھنٹے کی زندگی ہے، میری زندگی 5 گھنٹے کی زندگی ہے۔ اس کو کیا علم تھا؟ ادھر وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل کا وفات ہو گئی۔ جب صبح اٹھا، جب صبح ہوئی تو ہر بندے کو پتا تھا یہ آدمی فلاں ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ شاید اس کے جنازے کے اندر کوئی نہ آتا، شاید اس کے اوپر کو غسل دینے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ دنیا کے اندر فیصلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس کفل کو کیا پتا تھا؟ وہ بنی اسرائیل کا نوجوان کو کیا علم تھا؟
میرے پاس کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، صرف تھوڑا سا چند وقت تھا، چند منٹ کی بات تھی، اللہ کی طرف رجوع کی بات تھی، اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت کر دی، دنیا کے اوپر اعلان کر دیا میرے اور آپ کے پاس آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو میرے بھائیوں یہ وقت پھر نہیں ملے گا، یہ وقت نہیں ملے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی وقت ہے جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ چند دن پیچھے جا کے دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے ہی عزیز ہمارے پاس تھے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ چند دن جب یہ گزریں میں بھی نہ ہوں، آپ بھی نہ ہوں، پھر اللہ کے ہاں ہمیں یہ وقت ہمیں پچھتاوا دے کہ کاش دنیا کے اندر جتنا وقت ملا تھا اتنا وقت ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے، اتنا وقت اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو خوشخبری دے دو جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے پائی جائے۔ جب آپ کو پتہ ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر جب کہہ سالی تھی، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اپنے رب سے دعا کیجئے، کہہ سالی ہے، جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، زمین کو پانی کی ضرورت ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب اللہ جل شانہ کے پاس گئے، اللہ سے کہا یا اللہ اب لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، زمین کے اوپر حالات بہت تنگ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ آپ کی بستی کے اندر ایک بندہ نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر کہا کہ 40 سال سے وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے سال سے جی؟ 40 سال سے اس نے نافرمانی کر رہا ہے۔ کبھی میں اور آپ غور کریں، ایک چھوٹے سے محلے کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں جنہوں نے کتنی دیر ہو گئی اللہ کے ہاں سجدہ کیے ہوئے، کتنی دیر ہو گئی رمضان المبارک کے اندر ان گھروں سے ایک بندہ بھی مسجد کے اندر نظر نہ آئے، اتنے سخت حالات کے اندر اللہ کے سامنے گر گرا کر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہو۔ کوئی تو گھر بتا دو، ایسے کئی گھر ہیں جو محلے کے اندر ہیں اور مسجد میں آنے سے دور کی بات عید کے عید ملتے ہیں، رمضان بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، ساری باتیں گئیں، لیکن جب شکوہ کرتے ہیں حالات بہت ڈیڈ ہو گئے ہیں جی، بہت تنگی ہو گئی ہے، اب تو بل کے لیے بھی پیسے نہیں۔ ارے بھائی حالات کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ حالات یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ جو تو نے گناہ کیے تھے، اللہ کی طرف آنے کے اندر دیر تھی لیکن اللہ کے نوازنے کے اندر کوئی دیر نہیں تھی، ابھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا ایک بندہ ایسا ہے اس نے ابھی تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، وہ نافرمانی کر رہا ہے، اس بندے کہا کہ اس کو بستی سے باہر نکال دیا جائے۔ جب وہ اس بندے کو یہ بات کانوں تک پڑی کہ اللہ جل شانہ نے 40 سال تک ایسے پردہ رکھا ہے، اب اٹھ کے جاؤں گا تو پردہ اٹھ گیا تو دنیا والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرا بھائی باپ میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرا ہمسایہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ جی آج آپ کی ذات ہے، 40 سال پردہ رکھا، اللہ جی آج پردہ رکھنا۔ ادھر سخت دھوپ تھی، اس کی توبہ کی دیر تھی، حالات بدل گئے، بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے پاس گئے، کہا اللہ ابھی تو کوئی آدمی اٹھا نہیں تھا تو آپ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ آپ کو پتہ ہے اس بندے نے اس محفل کے اندر مجھ سے معافی مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے تو بتا دیں وہ بندہ کون ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ تو ذات رحیم ذات ہے، وہ تو ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے فرمایا موسیٰ پہلے اس کی ہمارے ساتھ ناراضگی تھی،
اس وقت نہیں بتایا، اب تو میری اس کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، اب میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آ جاؤ، یہ وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اگر رجوع نہ کیا تو میرے بھائیوں یہ وقت نہیں ملے گا۔ آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے مانگ لو۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے، جب دنیا کے بادشاہ سو رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آ جاؤ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی صحت کے بارے میں سوال کرنے والا، آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہم کس کے پاس جا کر روئیں، کس کو اپنا گلہ سنائیں۔ جب کسی کے پاس انسان جا کر گلہ سناتا ہے تو اگر وہ اس کا شکوہ دور نہ کرے تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے آ کے رو جاؤ گے، رو گے، ایک آنسو بہاؤ گے، کوئی شرمندگی نہیں۔ ادھر تمہاری توبہ کی دیر ہے، آنکھوں میں آنسو آنے کی دیر ہے۔ وہ ذات نوازنے والی ذات ہے۔ وہ ذات کیا ہے جی؟ نوازنے والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو، ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اگر آج رجوع نہ کیا تو کل بھائی بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یہ وقت قیمتی بنا لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ حالات بہت ٹائٹ ہیں، کبھی سیلاب کی شکل کے اندر ہمارے اوپر پکڑ اللہ کی آ رہی ہے، کبھی زلزلوں کی شکل کے اوپر اللہ کی پکڑ آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو پاکستان کے اوپر یہ زلزلہ آئے، پاکستان کے اوپر یہ آفت آئے، پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ابھی وقت ہے، ان بھائیوں کے لیے دعا کرو، ان بھائیوں کے لیے اللہ سے گر گرا کر مانگو، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ترکی کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ وہ ذات نوازنے والی ذات ہے۔ وہ ذات تو کہتی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کا میں بھی مستحق ہوں، آپ بھی مستحق ہیں۔ تو اعلان ہو رہا ہے، آؤ اس رب سے معافی مانگ لیں، معافی مانگنے کی دیر ہے۔ جنت مل جائے گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ اس جنت کے اندر وہ کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ملے گی، اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے ساتھ ملے گی، اللہ کی طرف پکی اور سچی توبہ کے ساتھ ملے گی۔ اپنے نامہ اعمال کے اندر استغفار کو کثرت کر لیں۔ جب ہم نے کثرت شروع کی، ان تسبیحات کے اندر معمول بنا لیا، انشاءاللہ تعالی اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ بارشیں بھی دے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا۔ ایک بزرگ سبق پڑھا رہے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے اس نے سوال کیا، حضرت دعا فرما دیجئے، مال نہیں ہے۔ حضرت نے کہا استغفار کیا کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے حضرت اولاد نہیں، دعا کیجئے، کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا کیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ حضرت نے کہا استغفار کیجئے۔ جب وہ بندے چلے گئے، شاگردوں نے پوچھا حضرت 3 آدمی تھے، تینوں کا سوال مختلف تھا، لیکن جواب آپ نے تینوں کو ایک ہی دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اس رب سے معافی مانگو گے، وہ رب مال بھی دے گا، وہ رب اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا۔ وہ رب تو بڑا کریم رب ہے، اس سے معافی تو مانگ لیں، اس کی طرف رجوع تو کر لیں۔ آج آ جاؤ اللہ کے گھر کے اندر یہ عہد کر لیں، ایک تو استغفار کو اپنے معمولات کے اندر تسبیحات اس کی لازمی کر لیں، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کی طرف رب رجوع ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ جو کچھ کہا گیا مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔